اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا انا اکرامکم عند اللہ اتقاکم، کہ مولا فرماتے ہیں خداوند متعال فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اعلیٰ معیار بینک بیلنس کا نہیں ہے، کاروں کا نہیں ہے، کوٹھی بنگلوں کا نہیں ہے، ہاں جی اعلیٰ معیار ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ فقط اور فقط تقویٰ کا ہے۔ خداوند متعال کے نزدیک جو شخص زیادہ پرہیزگار ہوگا، زیادہ متقی ہوگا، وہ خداوند متعال کے نزدیک زیادہ معیار والا اور زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا جس شخص کو اگر قربانی کی فضیلت کا پتہ لگ جائے تو وہ قرض لے کر قربانی کرے گا، اس لیے کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر آتا ہے تو خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جو ہم 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ آپ سب کو معلومات ہے کہ جیسے کہ قصص الانبیاء میں اور باقی کتابوں میں کافی زیادہ حوالے جات ملتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کافی عرصے تک اولاد نہیں تھی۔ متعدد روایات میں ملتا ہے کہ 80 سالوں بعد، اور دوسری روایت ہے کہ 100 سالوں بعد، مگر کافی زیادہ روایات میں اختلاف ہے کہ کافی عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے اولاد عطا کی۔ جب اولاد عطا کی تو حضرت حاجرہ کی وہ شکم سے اولاد ملی، تو خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ آپ حضرت اسماعیل کو لے کر چلے جائیں، کیونکہ حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی۔ وہ حضرت سارہ کو پسند نہیں تھا کہ حاجرہ میرے سامنے رہے، اس کی اولاد ہو اور میری اولاد نہ ہو، لہذا اس کے دل میں حسد تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو لے کر بحر لگے گئے۔ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اور ساتھ اپنی حضرت حاجرہ کو لے کر ایک صحرا میں، ریگستان میں، ویرانے میں لے گئے، جہاں نہ انسانوں کا نام تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، خوفناک جگہ تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا خداوند متعال یہاں صرف تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ان کی حفاظت تو ہی فرما۔ جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم چھوڑ کر گئے تو جیسے ہی آپ نے پشت کی، ویرانے میں جا کر دعا کی، خداوند متعال یہاں تو دیکھتا ہے، جانتا ہے، سب کچھ کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل اور حاجرہ کا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں ہے، بس تم اپنے فضل و کرم سے ان کو رزق دے، ان کو سب کچھ مہیا کر۔ جب حضرت حاجرہ کا پانی ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی جب حالت یہ تھی، جب 10 محرم کو جناب علی اصغر کی حالت تھی، کبھی حضرت اسماعیل منہ کھولتے تو بند نہیں کر سکتے تھے، بند کرتے تو کھول نہیں سکتے تھے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، حالت تلزم میں تھے۔ تو اس کے بعد حضرت حاجرہ نے دوڑی 7 چکر صفا کے درمیان، 7 چکر مروہ کے درمیان، جب یہ آخری چکر لگا کر دیکھا تو حضرت اسماعیل کے نزدیک چند پرندے اکٹھے ہیں اور پانی زمین سے ابل رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، تو پانی رک گیا، اس لیے کہا جاتا ہے زم زم، آب زم۔ اس پانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس پانی سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، انشاءاللہ باقی بیان کریں گے وقت نکال کر۔ اور وقت گزرتا گیا، گزرتا ایک وقت آیا، حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، کیونکہ خدا اپنی بارگاہ میں، اپنی راہ میں اپنے سب سے پیاری چیز لیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ خواب کی داستان حضرت اسماعیل کو سنائی، کہا بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا میں خدا کی رضا میں راضی ہوں بابا، ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا بابا جان میرے چند وصیت ہیں۔ بابا پہلی وصیت، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ بابا جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میرے پاؤں اور ہاتھ باندھ دینا۔ بابا جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میرا خون آپ کے کرتے پر نہ لگے، میری ماں ضعیف ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو آنکھوں پر پٹی بھی باندھی، حضرت اسماعیل کو بھی زمین پر لٹایا۔ بس جب آپ نے حضرت ابراہیم نے چھری چلائی
چھری چلنے کے بعد جب پٹی کو کھول کر دیکھا تو دمبا ہے، ایک دمبا جنت سے آیا ہوا ہے اور وہ ذبح ہے، اور حضرت اسماعیل سیٹ پر ٹھہرے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خداوند متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روئے، بہت گریہ وزاری کی، فرمایا اے اللہ، آپ کو مجھ خلیل اللہ کی قربانی پسند نہیں؟ کیا یہ میری قربانی ناقص ہے؟ تو خداوند متعال کی آواز ہے، نہیں ابراہیم، آپ کی قربانی مجھے قبول ہے، مگر ابراہیم میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کے بیٹے کو بچایا ہے۔ کیوں کہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ذبح کیے ہوئے بیٹوں کو اٹھانا، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ، وہ کس کا کام ہے؟ تو خداوند متعال کی آواز آئی، اے ابراہیم، تیری قربانی بھی مجھے قبول ہے، تو بھی مجھے پسند ہے، مگر میرا آخری حبیب محمد مصطفیٰ کا ایک نواسہ ہوگا، زہرا کا لخت جگر ہوگا، جس کا نام حسین ابن علی ہوگا۔ وہ 28 رجب المرجب کو اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑے گا، مدینہ چھوڑ کر وہ مکہ آئے گا، 8 ذی الحج کو احرام باندھے ہوئے کھولے گا، 2 محرم کو کربلا پہنچے گا، 7 محرم کے وقت اس پر پانی بند کیا جائے گا، 10 محرم کا سورج طلوع ہوگا، کبھی وہ اکبر کی لاش کو اٹھائے گا، کبھی وہ عباس کے بازوؤں کو اٹھائے گا، کبھی اپنے ہاتھوں پر اصغر کو بلند کرے گا، کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھائے گا۔ یہ قربانی دینا، یہ قربانی دین کے لیے دینا، یہ اس حسین کا کام ہے۔